معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جبل رحمت کے بارے میں مکمل معلومات دوں گا، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اچھا سا کمنٹ کریں اور ہمارے چینل شریعت طریقت اسلامک کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم سامعین، جبل رحمت کو اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پہاڑ کے قریب جانا ثابت ہے، اس کے اوپر جانا ثابت نہیں۔ جبل رحمت کو جبل رحمت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب حاجی صاحبان حج کرتے ہیں تو ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پہاڑ کو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کو جبل عرفہ کہا جاتا تھا۔ حج کے دوران جبل رحمت خاص طور پر اہم ہے کیونکہ 9 ذی الحجہ کو حاجی صاحبان مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس دن کو حج کا سب سے اہم دن سمجھا جاتا ہے۔ اس وادی میں خطبہ دیا جاتا ہے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ پہاڑ پر لاؤڈ سپیکر لگائے جاتے ہیں جن سے حاجی صاحبان خطبہ سنتے ہیں اور سارا دن پہاڑ پر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی توبہ یہیں قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جنت میں رہتے تھے، مگر ان دونوں کو جنت میں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لیں، آپ دونوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ شیطان کے وسوسے میں آ کر ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا، جس سے وہ اللہ کی ہر نعمت سے محروم ہو گئے۔ ان دونوں کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا 40 سال تک بھٹکتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جو لوح محفوظ پر تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ کہا جاتا ہے آپ کی توبہ یہیں جبل رحمت پر قبول ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 40 سال بعد یہیں ملے۔ محترم سامعین، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہاڑ پر یہ جو ستون ہے یہ کوئی دینی حیثیت رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دراصل عرفات کے آس پاس اور پہاڑ ہیں، لیکن عرفات کے سینٹر میں جبل رحمت ہے، اور جہاں عرفات کا سینٹر بنتا ہے اس جگہ پر یہ ستون بنایا گیا ہے۔ اس کی اور کوئی دینی حیثیت نہیں۔ اس ستون کی اونچائی 8 میٹر ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اسے لوح ابجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں جن کی تعداد 150 ہے، اور اس ستون پر لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ سے اس ستون کے پاس یا اس پہاڑ پر کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ ذوالقعدہ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم الشان حج کا احرام باندھا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج کو حجۃ البلاغ اور حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کا یہ آخری حج تھا۔ حجۃ الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد یہ آپ کا پہلا حج تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا۔
اس حج کو حجۃ البلاغ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے اسلام کی قولاً بھی واضح خطاب کے ذریعے تعلیم دی اور عملاً بھی کر کے دکھایا اور امت کو کامل طریقے سے دین کے احکام پہنچائے۔ اسی موقع پر اسلام کے بطور دین مکمل ہونے کا اعلان ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ مشہور قول ہے کہ اس حج میں آپ کے ہمراہ 1,24,000 صحابہ یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، جو قبائل سفر میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے رہے، اور جو لوگ حضرت علی اور حضرت موسیٰ اشعری کے ساتھ یمن سے پہنچے وہ اس کے علاوہ تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ مدینہ منورہ سے ہفتے کے روز روانہ ہوئے۔ اس وقت ذوالقعدہ کے اختتام میں 5 روز باقی تھے، یعنی ذوالقعدہ کی 25 یا 26 تاریخ تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور ذوالقعدہ کے ختم ہونے میں 6 روز باقی تھے، یعنی ذوالقعدہ کی 24 یا 25 تاریخ تھی۔ 4 ذوالحجہ کو اتوار کے روز آپ مکہ مکرمہ میں اوپر کی جانب سے داخل ہوئے اور آبادی سے باہر مقام ابطحہ میں اتوار، پیر، منگل اور بدھ یعنی 4، 5، 6 اور 7 ذوالحجہ تک قیام فرمایا۔ 8 ذوالحجہ بروز جمعرات جسے یوم منا کہا جاتا ہے، آپ نے فجر کی نماز ابطحہ میں ادا کی، پھر 8 ذوالحجہ بروز جمعرات کو ہی زوال سے پہلے آپ منا تشریف لے گئے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں منا میں ہی ادا کیں، اور اگلے روز 9 ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارک آپ نے فجر کی نماز بھی منا میں ادا کی۔ اس طرح آپ نے کل 5 نمازیں منا میں ادا کی۔ پھر طلوع آفتاب کے بعد آپ عرفات کی جانب روانہ ہوئے اور نمرہ کے مقام پر، جہاں آج کل نمرہ نامی مسجد بنی ہوئی ہے، آپ ایک خیمے میں آرام فرما ہوئے جو آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے جس کا رنگ سرخ تھا، اور جبل رحمت کے پاس جا کر آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ دراصل یہ خطبہ بہت طویل تھا، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اقوال آپ کو بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس میدان عرفات میں دوبارہ نہ مل سکوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ پھر پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، کیا یہ مکہ کا شہر نہیں؟ پوچھا، کون سا دن ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، کیا یہ یوم النحر نہیں؟ صحابہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اس شہر اور اس مہینے میں حرام ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشادات فرمائے کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، ظلم نہ کرنا، کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ لینا، بلا شبہ جاہلیت کا ہر خون، مال اور منصب و عہدہ قیامت تک کے لیے میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہے۔ پھر ربیعہ بن حارث کا خون معاف کیا اور سب سے پہلا سود معاف کیا جو حضرت عباس بن عبد المطلب کا تھا۔ آپ نے فرمایا، سود کی رقم کے علاوہ اصل مال تمہارا حق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 مہینے قابل احترام ہیں،
ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی کتاب قرآن کریم۔ جو کوئی جرم کرے گا اس کی سزا صرف اسی کو ہوگی، نہ کہ اس کے باپ یا بھائی کو۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کسی چیز کو حلال سمجھے جب تک کہ اس کا بھائی اجازت نہ دے۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سرخ کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقوی کے۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا اور جو غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ خطبہ حجۃ الوداع کافی وسیع ہے، ہم نے چند اقوال آپ سے ذکر کیے۔ خطبہ کے بعد آپ نے ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھی ظہر کے وقت میں پڑھیں اور غروب آفتاب تک عرفات میں ہی قیام فرمایا۔ معزز سامعین، تفصیل بہت وسیع ہے، ہم نے چند باتیں آپ سے ذکر کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل شریعت طریقت اسلامک کو سبسکرائب ضرور کریں۔